بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے والے کو 5 نعمتیں اور اس کی برکتیں۔ نمبر 1، عمر میں برکت۔ نمبر 2، روزی میں کشادگی۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے محبت۔ نمبر 4، بری موت سے حفاظت۔ نمبر 5، جو چیزیں ناپسند ہیں ان سے حفاظت۔ متفق علیہ روایت ہے حضرت انس کی کہ حضور نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں برکت اور موت دیر سے آئے تو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ سامعین کو یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا برتاؤ کرنے والے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو رشتہ دار برا برتاؤ کرتے ہوں ان سے اچھا برتاؤ کرنا یہی اصل کمال اور صلہ رحمی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، لیس الواصل بالمکافی لیکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصل۔ ہمارے اس دور میں اچھا سلوک کرنے والوں سے تو اچھا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن برا سلوک کرنے والے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، یہ غلط بات ہے۔ مسند بزار میں حضرت علی کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ اور بڑھوتری کر دی جائے اور اس کے رزق میں فراخی ہو اور وہ دکھ اور تکالیف سے نجات پائے تو اللہ سے تقوی اختیار کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ حضرت انس سے ایک حدیث آئی کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ خیرات کرنا صلہ رحمی سے عمر میں اللہ اضافت کرتا ہے اور بری موت سے محفوظ رکھتا ہے اور ہر ناپسند چیز سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رشتہ دار اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو پھر اللہ آسمان میں آواز لگواتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، تو پھر یہ آواز زمین پر کی جاتی ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو، تو زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نفع نقصان، محبت اور دشمنی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، تو جو شخص رشتہ داری کے حقوق ادا کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر کے رشتے کو بڑھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تم سے دشمنی کریں، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑا کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی عزت کرو، معاف کرو۔ مالدار رشتہ دار نفسانی خواہشات مٹا کر صرف اللہ کی خاطر اس کے حکم کی بجاوری کے لیے سلوک کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اللہ کا محبوب بننے کی بنا پر مخلوق کا دل اس کی طرف مائل ہوگا، رشتہ داروں کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہوگی، تو خاندان میں تعلق، رشتہ داروں سے محبت پیدا ہو کر سماج میں بھلائی کی فضا پیدا ہوگی، پھر تعویذات وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور رشتہ داروں کے تعلق رکھنے سے، رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے سے بری موت سے حفاظت ہوگی۔ بری موت کا کیا مطلب؟ دنیاوی فتنوں میں پھنس کر ایمان سے محرومی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اتنی لمبی بیماری نہیں ہوگی کہ آدمی کمزور ہو جانے کی بنا پر بے صبرا بن کر موت کی تمنا کرنے لگے، اور اتفاقاً ہارٹ فیل یا ایکسیڈنٹ والی موت سے وہ بچے گا کہ معافی، توبہ یا وصیت کا موقع ہی نہ ملے۔ ایسی موت سے حضور اللہ کی پناہ مانگتے تھے،
اور حضور کی بشارت ہے کہ طبیعت کے ناموافق ناپسندیدہ کام جس کو آدمی اچھا نہیں سمجھتا، جس سے انسان کو خوف رہتا ہے، اللہ پاک رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اس سے بھی بچاتے ہیں۔ سوچئے آج کون شخص ایسا ہے کہ اسے طبیعت کے ناموافق کام کیے بغیر ایسے کام کا سامنا نہ ہوتا ہو کہ جو اسے ناپسند ہو۔ بال بچوں کی شکایت، محلے والوں کی شکایت، انجمن محفل کمیٹی کی شکایت۔ سوچو کہ رشتہ داروں کے حقوق برباد کرنے کی نحوست ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ نحوست اتنی بڑھ گئی کہ صبح و شام دنیا کے ماحول میں یہ سنتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ لہذا آج سے نیت کرو کہ برا معاملہ کرنے والے رشتہ داروں سے بھی ہم اچھا سلوک کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ انت ربی انت حسبی یا عظیم الجاه۔